إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفیں، تمام قسم کی عبادتیں، ریاضتیں اللہ وحدہ لا شریک لیے خاص ہے. جو اللہ اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، اور جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہنے میں وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. تمام تعریفیں اس ذات لم یزل کے لیے خاص ہے جو ذات بادشاہوں کی بادشاہ ہے، شاہوں کی شہنشاہ، زبردستوں سے زبردست اور احکم الحاکمین ہے. جو ذات عزتیں ذلتیں دینے والی ہے، تاج و تخت عطا کر کے چھین لینے والی، پابند سلاسل انسانوں کو تختوں پہ بٹھانے والی، تختوں سے اتار کر تخت دار پہ لٹکا دینے والی، تمام قسم کی قدرتیں اسی ایک اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہیں، جس کے لیے ہر قسم کی حمد، ثنا اور تمجید اور بزرگی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. بے شمار انگنت درود اور سلام ہوں اس پاک، مقدس اور مطہر ہستی پہ جو ہستی امام کل کائنات ہے، فخر موجودات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محسن انسانیت اور نبی رحمت ہے، جس کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات گرامی قدر، عزیزان من، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے دو آیات جو ہیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں. ان دو آیات کو کتاب و سنت کی روشنی میں سامنے رکھتے ہوئے حالات حاضرہ کا جائزہ لینا ہے میں نے اور آپ نے، کہ میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت قدم بھرے ہوئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باوجود اس کے میرا اور آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں کی صفوں میں کھڑا نہ کر دے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنائیں گے اور جہنم میں گرا کر کے ان سے آگ کو بھڑکائیں گے. قرآن مجید کی یہ آیات جو ہیں اپنے اندر کئی ایک مضامین جو ہیں یہ پوشیدہ رکھتی ہیں. ان کے اندر کئی ایک مضامین ہیں. بظاہر
ان دو آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، بظاہر ان دو آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین اس دور میں بھی تھے۔ آج میں اور آپ کسی پہ منافق ہونے کا الزام نہیں دھر سکتے، ہاں الا یہ کہ اگر کسی کے اندر ان نفاق کی اقسام میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کوئی قسم پائی جائے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفاق کی اقسام میں سے اس کے اندر ایک قسم پائی جاتی ہے۔ اگر بدرجہ اتم چاروں اس کے اندر وہ اوصاف موجود ہوں جو پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے تھے، تو پھر بندے کو اپنے تئیں اپنے جگہ پر اپنے ضمیر کو ملامت کرتے ہوئے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں پکا ٹھکا فرمان رسول کی روشنی میں منافق ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر منافقین کے لیے جو وعید بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں اپنی احادیث کے اندر بیان کی ہیں، کل قیامت کے دن ان کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دور کے جو منافق ہیں وہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی جو اللہ نے قرآن کے اندر خوبیاں اور صفات بیان کی ہیں، جو اوصاف رذیلہ بیان کی ہیں اللہ نے قرآن کے اندر، ان کو جب دیکھتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب اپنی روزمرہ کے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سامنے پیش کرتے، اپنے بارے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے کہ کہیں اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن ہم پکڑے نہ جائیں، ہماری جو ہے سرزنش نہ ہو جائے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صغار کی بار تمام صحابہ اپنے اپنے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، اور اپنے بارے میں سوچ کر کے اللہ سے استغفار کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے۔ جب میں اور آپ اپنے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس 15ویں صدی میں قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، نبی کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہیں، یقین جانیے اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، نبی کی تعلیم بھی یہ کہتی ہے، اے حضرت انسان اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوئے تجھے شرم کرنی چاہیے، تیرے اندر تو وہ ساری خوبیاں ہیں، بلکہ وہ ساری خوبیاں نہیں، ان سے بھی بڑھ کے تیرے اندر وہ تمام قسم کے اوصاف رذیلہ پائے جاتے ہیں، جن اوصاف رذیلہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی اور اس کی پوری سوسائٹی کے جتنے بھی افراد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی پہ قرآن نازل کر کے فرمایا تھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ ایک مومن کا یہ ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ جس بندے کا یہ ایمان نہیں ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے اور ملاقات ہونی ہے، اس کے سامنے میں نے جواب دہی کرنی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوئے اس کو شرم آنی چاہیے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم نے مرنا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے پیارے محبوب ربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ایک مومن کا عقیدہ جو ہے یہ ہے کہ اس نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی ملاقات ہونا ہے۔ اللہ سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ ملنا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنے انعام دیے ہیں، بے شمار دیے ہیں۔ دولت کی صورت میں اللہ کا انعام ہے، یار کی کھڑ کھڑ کر رہا ہے۔ اسپیکر اگر نہ ہوئے تو میرے خیال ہے جب بندے سامنے ہونا تو ساری گل سیدھی تو اسٹیٹ رہی، نہیں کوئی آواز ہے الحمدللہ 100-200 بندہ ہو تو سن سکتا۔ یہ گل ہے، اللہ نے کتنے انعامات کیے ہیں بھائیوں۔ میں اپنی جگہ پہ یہ سمجھتا ہوں میرے رب نے مجھ پر جو اللہ نے مجھے میری حیثیت سے بڑھ کے عنایت فرمایا، جو آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی حیثیت سے بڑھ کے عطا فرمایا۔
یہ کہیں کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، چھٹی جو ہے وہ بھی اللہ توفیق دے دے سحر کے وقت اٹھ کے 1 2 4 نفل پڑھ لیتے ہیں یا وتر پڑھ لیتے ہیں، یہ سعادت بطور بادو نے کوئی اس کا اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تقابل کرنے پہ آئے تو 500 سال رات دن کی عبادت، 500 سال سارے دن کا روزہ، 500 سال اللہ کی راہ میں قتال و جہاد، 500 سال صوم و صلاۃ کا پابند، 500 سال میں ایک لحظہ کے لیے بھی غلطی نہیں ہوئی۔ جب اس کو یہ فخر ہو کہ میں اپنی عبادات کے بل پہ اللہ کی جنت کے مہمان بنوں گا، تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ آنکھیں جو میں نے دی ہیں، ایک آنکھ کا ڈھیلا نکال کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور اس کی 500 سال کی نیکیاں، ساری رات کی عبادت، سارے دن کا روزہ اور سارے دن کا جو ہے اللہ کی راہ میں مصروف رہنا، جہد کرنا اور اللہ کے راہ میں جو ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اس وقت کے دین کے لیے کام کرنا، ایک پلڑے میں رکھ دو۔ آج میں دیکھتا ہوں میرے انعامات میں سے ایک انعام بھاری نکلتا ہے یا اس کی 500 سال کی عبادت بھاری نکلتی ہے۔ اللہ کی اس ایک نعمت کے بدلے میں 500 سال کی عبادت جو ہے وہ بھی ہیچ ہے۔ تو ایک گل سوچ کے سمجھنا چاہیے نا کہ ساڈی جنی اوقات نہیں سی، اللہ نے ساڈی اوقاتوں بہت زیادہ سانوں نواز دیتا ہے۔ نوازا ہے کہ نہیں نوازا؟ لیکن ایک گل یاد رکھیو، جدو بندہ اوقاتوں باہر ہوئے نا، ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، جب تم حضرت انسان اپنی اوقات سے باہر ہوگا، میری پکڑ بڑی سخت ہے، جب میں پکڑوں گا پوری کائنات کی انسانیت مل جائے، تجھے عزتیں دینے لگے، تجھے ذلتوں سے نکالنے لگے، تجھے کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ کوئی چھڑا لے گا؟ کوئی نہیں چھڑائے گا۔ 3 قسم کے بندے، 3 قسم کے اشخاص۔ ایک روایت میں یہ بات موجود ہے، فرعون ابھی جہنم میں جانے کا منتظر ہوگا، شداد جہنم میں جانے کا منتظر ہوگا، کیونکہ قرآن کا یہ عدل سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے دشمن، اس وقت کے اللہ کے نبی کے باغی اور اللہ کے نبی سے دشمنی کرنے والے، اللہ کے سامنے اپنی ربوبیت کا اظہار کرنے والے اور اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع ثابت کرنے والے، اللہ کی جہنم میں جانے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ امت محمد میں سے 3 قسم کے اشخاص کو بلائے گا، 3 قسم کے لوگوں کو بلائے گا۔ تسی کہو گے ساڈی واری ہے، ساڈی گل کردا ہے، اور یارو ہو سکتا ہے میں ہی ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ میرے اندر وہ چیز آ گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اگر میرے اندر وہ ساری کی ساری یا ساری میں سے کچھ میرے اندر آ گئی، اللہ کہے گے جیلوی صاحب تسی آؤ ہاں پہلے پھڑو، ایتھے میرے سامنے کھلو جاؤ۔ ہو سکتا ہے وقت کا بڑا امام بھی ہو سکتا ہے وقت کا بڑا پیر ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے وقت کا بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، آ جاؤ، میں نے تمہیں علم عطا کیا تھا، میں نے تمہیں قرآن جیسی نعمت عطا کی تھی، میں نے تمہیں اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت عطا کر کے قرآن کی تفسیر سمجھائی تھی حدیث کی روشنی میں، اور آخرت کے ابدی اور ہمیشہ رہنے والے انعامات جو ہیں ان کی میں نے خوشخبری بھی سنائی تھی، وہ انعامات دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ آخرت میں انعامات ملیں گے کہ نہیں لیں؟ اور بھائی ملیں گے، آج دنیا میں لے لو، آخرت میں نہیں ملے گا۔ اگر آخرت پہ توجہ ہے، آخرت پہ نظریں اپنی مرکوز کیے ہوئے ہیں، خدا کی قسم خدا دنیا میں بھی دے گا، وہاں تو دے گا۔ یقین جانیے، اگر میں سارے دنیا کے انسانوں کو چاپلوسی کر کے، خوشامد کر کے اور ان کے سامنے جھوٹی جو ہے ان کی تعریفیں کر کے میں خوش کرنے کی کوشش کروں، دنیا دار خوش نہیں ہوں گے۔ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے میں اپنے اللہ کی تعریف کر دوں، ساری دنیا کا باغی انسان جب اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کو خوش کر کے
ان کی خوشامدیں کر کے، ان کی چاپلوسیاں کر کے میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا، تا وقت کہ میں اللہ کی خوشامد نہ کروں، تا وقت کہ میں اللہ کے سامنے اپنی جبین بے نیاز کو نہ جھکاؤں، تا وقت کہ میں اپنے دل کے راز جو ہے اپنے اللہ کے سامنے پیش نہ کروں۔ جب بھی کسی اہل علم نے، اہل دانش نے، دیندار آدمی نے دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنے راز فاش کیے ہیں، خدا کی قسم لوگوں نے ان دینداروں کو استعمال کیا ہے۔ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اصحاب رسول کے بعد ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھو، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ اللہ فرمائیں گے تو بتا، میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، میں نے تجھے دنیا داری چھڑوا کے دین کی طرف لگایا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ دیندار کہے گا، وہ قاری قرآن کہے گا، وہ چاہے میری صورت میں ہو، اللہ یعوذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے، آج تک کبھی یہ کوشش نہیں کی۔ یاروں میں اکثر کہنا ہوں نا، جڑا میری منہ تے تعریف کردا ہے نا، میرا دل کردا میں چکڑ چک کے تے منہ تے مارا۔ اصل یہ چیز رہی، اکثر رہی ہے ہاسٹل کے اندر، کلاسز کے اندر، اور ہمارے علماء میں جہاں بھی ہیں آپ دیکھیں۔ ہماری بھائی بات یہ ہے، منہ پہ تعریف کرنا جو ہے یہ بندے کو زندہ تر غور کرنے کے متراشی ہے۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ تعالی، کون نہیں جانتا کہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے۔ حدیث کا فہم، قرآن کا فہم، کیا اس دور کے علماء ایک طرف رکھ لیے جائیں، ان کے پاس کوئی کم تھا؟ ایک دن کی بات ہے، مولانا رفیق سلفی رحمۃ اللہ علیہ تعالی سیرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی پہ بیان فرما رہے تھے، اور طلاب سامنے اللہ کے دین کے پڑھنے والے، پیارے نبی کے دین کو پڑھنے والے طلاب تشریف فرما تھے۔ مولانا رفیق سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور طلاب میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اتنا علم حاصل کرو، اتنا علم حاصل کرو، عبد المنان نور پوری کی طرح بن جاؤ۔ اچھی بات تھی نا، حضرت تشریف فرما تھے، پاس بیٹھے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص کسی کے منہ میں تعریف کرے، کسی کے منہ پہ، اور جس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی کے منہ پہ کسی کی تعریف کرے، اگر وہ اس تعریف کو پسند نہ کرے، اس کو چاہیے مٹی ہاتھ میں اٹھا کے اس کے منہ میں دے مارے، اور اس کو کہے کہ خدا کے لیے بس کر۔ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ نے کی کیا؟ حضرت جی میری توڑی پہنچنی جی۔ حدیث میں یہ آتا ہے، نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کے منہ پہ تعریف کرتا ہے اور جس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ چپ رہے، یعنی اس کی خاموشی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ بندہ پسند کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ایسے کہ جیسا کہ تعریف کرنے والے اس کی گردن توڑ دی۔ یار بد بدتر ببد ازمار بد، آپ کا وہ دوست آپ کی بے جا خوشامد کر رہا ہے، بے جا تعریفیں کر رہا ہے، وہ اس برے ناگ سے بدتر ہے جو برا ناگ ڈسنے کے بعد بندے کو قتل کر دیتا ہے اور بندہ اسے ڈسنے سے مر جاتا ہے۔ عالم کھڑا ہوگا، اللہ کہیں گے میں نے تجھے نعمتیں دی، اور وہ کہے گا اللہ تیرے دین کی سر بلندی کے لیے رات دن واز کرتا رہا، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے رات دن جو ہے میں نے ایک کر دیا، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے میں نے اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے باز کرتا تھا، تقریریں کرتا تھا تاکہ تیری بلے بلے ہو جائے، تاکہ تیری واہ واہ ہو جائے، لوگ کہیں کیا بات حضرت صاحب کی۔ حضرت صاحب جب بولتے ہیں ان کی زبان سے الفاظ ایسے نکلتے ہیں جیسے کہ پھول گر رہے ہوں، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ایسے نکلتے ہیں اور ایسے لگتے ہیں کانوں میں داخل ہو کے دل پہ پیوست ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہتا تھا کہ لوگ جو ہیں تیرے سامنے تیری تعریفیں کریں، واہ واہ بھی ہوگی، تیری تعریف بھی ہوگی، تو نے لوگوں سے داد تحسین حاصل کر لی، اب تیرے لیے میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں، تجھ کو جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ فرشتوں اس قاری کو، اس حافظ کو، اس عالم کو، اس علامہ صاحب کو، اس شیخ الحدیث کو، اس محدث کو جس کی غرض و قائد یہ تھی کہ لوگ میری تعریفیں کریں، اس کو اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرعون ابھی انتظار میں ہے، قارون بھی کھڑا ہے،
شداد النمرود بھی کھڑا ہے، اس وقت کے بڑے فرعون اور کافر، اس کو اون دے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اکیلے کو نہیں، اس طرح کے جتنے بھی بندے ہوں گے، چاہے ایک ہے، 10 ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، ارب ہیں، جتنے بھی ہیں۔ اگر آج کے اس معاشرے میں دیکھا جائے، اس سوسائٹی کے اندر دیکھا جائے، بر صغیر پاک و ہند کی بجائے صرف پاک کے اندر دیکھا جائے، یقین جانیے اس طرح کے لوگ جو ہے 99.99 بندے جو ہیں اس طرح کے نکلیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یار میں مسئلہ بیان کیتا سنا، پھر گل بنی ہے کہ نہیں بنی، فلانے تو لک ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے تو فلانے بندے کو چپ کروانے کے لیے سب کچھ کر دیا، لیکن پتر کل قیامت دن ویلا آنے والا ہے تو اللہ کے دربار چ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے حکم کرنا ہے، اینو منہ دے منہ کھچ کے جہنم میں سٹ دے ہو، تو صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے۔ ادھر ایک مجاہد بھی ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا ہوگا۔ بھائیو انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، اس حدیث کو اپنے دل اور دماغ کے اندر جگہ دیجئے۔ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں، برسر پیکار ہوں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ رہا ہوں، یہ میرے دل کی کیفیت اگر یہ ہے کہ لوگ کہیں او کیا بات بھائی فلانے بندے نے میدان کارزار دے وچ اپنی طاقت دے جوہر بھی کھا چھٹے نے، بہادر ہے، بڑا طاقتور ہے، کیا بات ہے اس کی، اور یہ بندہ پسند کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے دربار میں اس کو کھڑا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اے شخص، اے آدمی، اے میرے پیارے نبی کی امت کے فرد، یہ بتا کہ میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے طاقت دی، اور میں نے تیرے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے حالات سازگار کیے، چاہے وہ کسی بھی وقت تھے، کسی بھی ہجری کے اندر، کسی بھی صدی کے اندر تھے، جہاد فی سبیل اللہ کے حالات کار ساتھ ہوئے، میدان مارکا کے اندر تو گیا، میدان مارکا کے اندر جا کر کے کفار اور مسلمانوں کا رن پڑا، تو نے بہادری کے جوہر جو ہیں وہ کس لیے دکھائے تھے؟ وہ کہے گا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے نام کے بلند کرنے کے لیے، تیرے پیارے نبی کے علم کو بلند کرنے کے لیے لڑتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد میں گے کذبتا، تو بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا تھا، اس لیے تو انہیں جوہر دکھائے تھے تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، تاکہ لوگ کہیں بڑا طاقتور ہے، اور تیرے مرنے کے بعد تیرے جھنڈے لگ گئے، تیرے مرنے کے بعد جو تو چاہتا تھا وہ سب کچھ تجھے میسر آ گیا، تجھے پہنچ گیا، تجھے مل گیا۔ آج میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے تیرے لیے جنت کا انعام جو ہے میں عطا کرتا ہوں۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو پکڑ لو، جن کو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ فضلاء ہیں، چاہے وہ قراء ہیں، چاہے وہ مجاہدین اسلام ہیں، بظاہر طور پر حقیقت میں مجاہدین نہیں ہیں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ان کو پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ لو، اوندا منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا بندہ امت محمد میں سے، یعنی یہ سمجھے کہ اکیلا نہیں، اس طرح کے لاکھوں کروڑوں ہوں گے۔ آج کے اس معاشرے کا تقابل کیا جائے تو شاید ہی کوئی بچے گا۔ الامان والعفیس، شاید ہی کوئی بچے، بڑے بڑے شورما جو ہیں ان کے پتے پانی ہو جائیں گے کل قیامت کے دن۔ ایک وہ شخص تشریف رکھیے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے دولت دی، اور یقین جانو ذرا کدی سوچیا نہیں جہدے کو اللہ نے بہت انعام دیتے نے، بہت انعام کیتے نے، بہت اکرام کیتے نے، بہت اللہ نے نوازشاں کیتیاں نے، ذرا ایک ہفتے رائے دے پیچھے اٹنا چک کے بوجھ سر تے اٹھا کے ایس موسم دے وچ پسینے تو سرابور ہو کے ایک ہفتے بعد اپنے آپ نو شیشے دے سامنے کھلار کے پوچھے اور تو اس قابل ہے ایسے کہ اللہ نے تینوں گڑیاں دیتیاں نے، تو اس قابل تھا کہ اللہ نے تجھے کوٹھیاں اور بلڈنگیں بھی دی ہیں، تو اس قابل تھا کہ تیرے ملک کے اندر بھی بیرون ملک کے اندر جو ہے تیرے بینک بیلنس بے تحاشا اور بے شمار پڑے ہیں،
تیری اوقات سے بڑھ کے تجھے دیا یا نہ دیا؟ اگر تو نے 2.5% میرے کہنے کے مطابق زکات دے ہی دی تھی تو کوئی بڑا تو نے تیر مار دیا تھا. اگر تو نے اس سے بڑھ کے کچھ اور دے دیا تھا تو تو نے کوئی بڑا تیر مار دیا تھا. اس شخص کو سخی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پھر آج کے دور کے لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا تقابل کرتے ہیں، کیا پدی کا شوربہ، اور تو 15ویں صدی کا اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہلوانے والا حضرت عثمان کی نسبت سے جوڑتا ہے، حضرت عثمان سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے. شرم نہیں آتے تھے؟ اے اللہ، کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں نہ پکڑ لینا، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم نے جو صدقات و خیرات کیے تیری راہ میں، اپنا مال جو ہے صرف کیا اور خرچ کیا اور تیری راہ میں دیا ہے، کہ اس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی علاوہ نہ آ گیا ہو اور اللہ حشر میں یہ کہہ دیں مر اللہ، او فرشتوں تم بھی سن لو، او آدم تم بھی سن لو، او عیسیٰ موسیٰ تم بھی سن لو، داؤد سلیمان تم بھی سن لو، اے میرے پیارے نبی تم بھی سن لو، یہ تیرا امتی تھا، امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتا تھا، لیکن اس نے جو بھی عمل کیا ریاکاری کا عمل کیا. آج میں پوری انسانیت کے سامنے اس ریاکاری کے عمل کو دکھا رہا ہوں. سن لو تم سارے، اس نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس نے خرچ کیا تھا، اس نے ادارے بنوائے تھے، اس نے مدارس بنوائے تھے، اس نے کالجز بنوائے تھے، اس نے مسجدیں بنوائی تھی، اس نے بیواؤں کا خیال رکھا تھا، اور اس نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا تھا. یہ تو صرف اس لیے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتا تھا تاکہ یتیم جو ہیں جب جوان ہوں ان کی مرضی سے کتاب اللہ کی اور سنت رسول کی روشنی میں ان کو صحیح اور سچ بولنے کا حق نہ دیا جائے، میرے زیر نگی ہو جائے اور میرے غلام بن کے رہ جائے. یہ تو اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے خواجہ صاحب کی، کیا بات ہے بٹ صاحب کی، کیا بات ہے میاں صاحب کی، کیا بات ہے جناب جٹ صاحب کی، کیا بات ہے مولوی صاحب کی، اتنا خرچ کیا. اور یار ایسی مثالیں دنیا میں اور تاریخ کے اندر خال خال ملتی ہیں. اگر پھولے نہ سمائے دل کے اندر ایسی بات پیدا ہوگی، خدا کی قسم قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ نہ کوئی چھڑائے گا اور نہ کوئی ایسے بندے کی سفارش کرے گا، تا وقت کہ اللہ کا امر اور حکم نہ آ جائے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو اس مقام پہ لائے تو کثرت کے ساتھ استغفار کر کے جو دل کے اندر اس طرح کی باتیں آتی ہیں اس کا مداوع اور اس کی صفائی کروانے کی وقت سے پہلے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. لہذا سب سے بڑی بات ریاکاری کی، دکھلاوے کی، اس کو جا بجا اللہ نے قرآن میں کئی ایک مقامات پہ بیان کیا. اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ منافق لوگ جو ہیں اعمال کرتے ہیں دکھلاوے کے، اللہ کو یاد کرتے ہیں مگر بہت کم یاد کرتے ہیں. اور یقین جانیو میں اکثر کہنا ہونا وہ جنی اسی لوکاں دی کاسا لیسی کرنے ہیں نا، جنی اسی لوکاں دی تعریفاں کرنے ہیں نا، جننے اسی لوکاں دی تعریفاں دے پل بننے ہیں، انی تنہائی دے وچ بیٹھ کے جتھے کوئی نہ ویکھے، تنہائی وچ بیٹھ کے جتھے کسے دا کیمرہ جڑا ہے اودی اکھ نہ تانوں ویکھے، اللہ دی 5 منٹ واسطے تسی تعریف کر لو نا اور کہو اللہ جی تیرے تو ود کے کوئی نہیں تے میرے تو گھٹ کے کوئی نہیں، تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. اللہم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ ساری زندگی اور ساری انسانیت مل جائے، اے اللہ اس دنیا دی طاقتاں مل جان، سارے انسان مل جان، منو کوئی دینا چاہن تو تو نہ چاہے منو کوئی نہیں دے سکتا. جدوں انسان دا یہ عقیدہ ہو جائے تو پھر لوکاں واسطے